دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، نعت پڑھتے ہوئے کوئی عالم دین آ گیا، کوئی نعت خوان آ گیا، کوئی سید آل رسول آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، تو نعت کے بیچ میں ہی نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ نعت کے بیچ میں ایک ہلڑ مچ جاتا ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کی بے ادبی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف جاری ہو اور یہ ترانے گائے جا رہے ہوں کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، یہ ترانے گائے جا رہے ہیں۔ حضور آپ سے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور کے یہ ترانے گا رہے ہیں، میری حیثیت کیا ہے کہ آپ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ حضور کی نعت کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں آپ کو جب احترام کرنا تھا، آپ کو جب ادب کرنا تھا، اس ٹائم تو آپ ادب نہ کر سکے۔ ہم جتنا اپنے امام کا احترام کرتے ہیں، ہر بندہ خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم خود اپنے امام کا احترام کتنا کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نعت خوان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی مہمان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا دکھاوا تو ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ کھڑے ہوئیے، لیکن محفل جب پرسکون ہو، کوئی نعت نہ پڑھ رہا ہو، آپ بالکل کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ چیزیں اگر ہم نہیں ختم کریں گے تو اور کون ختم کرے گا؟ آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے نا؟ کوئی بھی آ جائے یار، کوئی بھی آ جائے، حضور کے ذکر سے کوئی اونچا نہیں ہے، حضور کی نعت سے کوئی اونچا نہیں، چاہے خطیب ہے، چاہے عالم دین ہے، سید ہے، آل رسول ہے، مہمان ہے، سردار ہے، نواب ہے، وڈیرا ہے، کوئی بھی ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آ جائے، حضور کی نعت چل رہی ہو، آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ میں 2 راتوں سے میں تھوڑا لیٹ آ رہا ہوں کسی وجہ سے، میں نے کہا بھی ہے کہ میں آتے ہی کوئی نعرہ نہیں لگے گا، لیکن کیا کروں، وہ تو نہیں لگاتے، بیچ میں پھر ہمارے شروع ہو جاتے ہیں نعرہ لگا کے، سارے مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یارو ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب ان چیزوں پہ غور کریں گے؟ ہم خود جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا معاذ اللہ کم تر سمجھ کر اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا گلہ کریں وہابیوں دیوبندیوں سے، کیا گلہ کریں دشمنان رسول سے؟ ہم نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا کتنا احترام کیا ہے، اور پھر ہمارا نعت خوان حضرات ناراض نہ ہو، یہ شعر فلاں کی نظر ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور ان کا مصرع آپ کس کی نظر کر رہے ہو یار؟ میرے حضور کی نعت صرف حضور کی نظر ہے، بس میرے حضور کی نعت کا ایک مصرع میرے آقا کی نظر ہے۔ ہم جو عرضیاں پیش کرتے ہیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم جو تعریفیں کرتے ہیں اپنے محبوب کی کرتے ہیں۔ یارو ہمیں دنیا داروں سے کیا ہے؟ ہم نے آپ کو یہاں جمع کیا، محبت رسول کے نام پر جمع کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی اور ارادہ ہو، اپنا نام و نمود کرنا ہو، اپنی نمائش کرنی ہو، خدا یہاں کھڑے کھڑے غارت کر دے۔ آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار، مجھے عزتیں ملی ہیں حضور کے صدقے سے، اور میں پھر اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ حضور کی نعت کی بے ادبی کرتا رہا ہوں۔ مجھے مقام ملے حضور صلی اللہ تعالیٰ، آج لوگ میرا احترام کریں نعت خوان کی حیثیت سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثنا خوان کی حیثیت سے، پھر میں ان کے نام کی بے ادبیاں کرتا رہوں، میں ان کے نام کے شعر کسی اور کی نظر کرتا رہوں؟ نہیں ہوگا یہ آج کے بعد انشاءاللہ، نہیں ہوگا ایسے۔ میرے ساتھیوں، یہ چیزیں انتہائی ضروری تھی، اور اس کے علاوہ غالباً حضرت علی کا قول ہے کہ کسی کے صبر کا یا کسی کے پیٹ کا امتحان لینا ہو، کھانا اس کے سامنے رکھ کر دیکھو، اگر وہ للچائی بھی نظروں سے کھا رہا ہو اور تیز تیز لقمے لے رہا ہو، اور اس کی نگاہ کسی اور کے لقمے پر ہو، تو پھر سمجھ لینا یہ صرف بھوکا ہے، یہ اپنی بھوک مٹا رہا ہے۔ ہمیشہ نعت خوانی کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، ہر عاشق رسول اپنی استطاعت کے مطابق جس سے جو بن پڑتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق وہ لنگر کا احترام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ لیکن ہم جو بے ادبی کرتے ہیں لنگر کی، ہماری تو آج تک بھوک بھی نہیں مٹی، حضور کے نام پر ساری زندگی ہم کھاتے رہے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں کیا کچھ نہیں ملا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ، ہم نہیں سمجھ سکے کہ آپ کی محفل کے آداب کیا ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نہیں سمجھ پائے کہ آپ کے لنگر کا احترام کیا ہے، نہیں سمجھ سکے ہم آج۔ تو میرے ساتھیوں، لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے لیکن احترام نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک بار مل بھی جائے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم ابھی بیٹھے ہیں الحمدللہ پرسکون، لنگر کے ٹائم ہم پرسکون کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں بھگدڑ سی مچ جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے مجھے ملے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری باتوں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن میرے ساتھیوں، آج ہم جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آقا ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے، خدا کی قسم، خدا کو مناتے مناتے ساری زندگی بھی گزر جائے تو نہیں منا سکتے، نہیں منا سکتے۔ اللہ کو منانے کا ایک ہی واحد حل ذریعہ ہے کہ حضور کو منا لو، حضور کو منا لو، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کی محبت کی باتیں عام کرو، ایثار سیکھو، جذبہ ایثار سیکھو۔ ہم نے اسکول میں بارہا یہ حدیث اور یہ واقعہ پڑھا ہے کہ کسی جنگ میں ایک صحابی زخمی ہوا، اسے پیاس نے ستایا، ایک عورت آئی یا کوئی بندہ لے کر آیا پانی، جیسے ہی پانی قریب کیا گیا تو اس کے کانوں میں آواز پڑی، پیاس پیاس، آلتش آلتش، کوئی اور پکار رہا ہے مجھے پانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ شاید وہ پیاسا ہے، اس کی طرف لے جائے۔ وہ پانی دوسرے کی طرف لے جایا گیا، پھر اس کے قریب جیسے ہی کیا گیا تو پھر اس کے کان میں آواز آتی ہے، پیاس پیاس پیاس، پانی چاہیے پانی، اللہ اکبر۔ پھر اس شخص نے کہا کہ شاید مجھ سے زیادہ میرا دوسرا بھائی زخمی ہے، یہ پانی اس کے پاس لے جاؤ۔ جب تیسرے کے پاس پانی لے جایا گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میرے ساتھیوں، وہ پانی پھر وہ دوسرے صحابی کی طرف لے آئے، لیکن اتنے میں وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ جو پہلے مانگ رہے تھے صحابی، ان کے پاس دوڑ کر آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پانی کسی نے نہیں پیا۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر آج مجھے ایک پلیٹ لنگر نہیں ملی تو چلو میرا بھائی کھا لے، کسی دوسرے شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہو، آپ وہ پلیٹ آگے بڑھا دیں۔ خدا کی قسم، کبھی بھی بدمزگی نہیں ہوتی جب تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ سب سے پہلے میرا کام ہو، میں کھاؤں، اس وقت تک یہ بدمزگی رہے گی اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لنگر کا اہتمام کر کے بھی احترام نہیں کر رہے۔ اور پھر یاد رکھو میرے ساتھیوں، پھر ان محافلوں کے مقصد کا کوئی حصول نہیں رہتا۔ اس لیے یہ چند ایک باتیں آپ سے انتہائی ضروری تھی۔ اور آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری بات اگر بری لگی ہو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، اب محفل سجانے والے کی بھی کوشش یہی ہے کہ میرا مہمان جو ہے عالم ہے، سادات ہیں، سید ہیں، علماء ہیں یا نعت خوان ہیں، وہ اسٹیج کی طرف آئیں، اسٹیج کی زینت بنے۔ لیکن ہم میں کئی ایسے افراد ہیں، وہ پھر آگے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے عزت بخشی، آپ آئیں بیٹھیں یہاں، بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر پھر دوسرا کوئی مہمان آ جائے، آپ کم از کم اتنا خیال تو کریں کہ اگر جگہ نہیں بھی بن رہی، اپنی جگہ اس کو دے دیں۔ آپ ایک بار یہ کر کے تو دیکھیں۔ یارو، ایک ٹیچر نے کہا کہ یتیمی کے قصے ہم پڑھتے ہیں، یتیمی بہت اذیت ناک ہے، کسی کا باپ بچپن میں نہ مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ لیکن میں ٹیچر سے گزارش کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا، اپنے آپ سے، کہ کبھی آپ اسکول میں جا کر اس یتیم کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اسے شفقت دیں، اسے پیار دیں، اسے محبت دیں، اس سے پوچھیں کتاب چاہیے میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، قلم چاہیے میں آپ کو پین لے کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی جیب میں ٹافیاں ڈال کر جائیں اور وقتاً فوقتاً اسے کھلاتے رہیں، اسے پیار محبت دیتے رہیں، پھر دیکھیں کہ دل کو سکون کیسے ملتا ہے، خدا کی قسم راحت ملے گی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان محافلوں سے ہمیں کچھ چاہیے، ان محافلوں کا ادب برقرار رکھنا ہوگا، ان محافلوں کا سکون برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں ان مقدس محافلوں سے کچھ چاہیے، اگر آپ کچھ لینے آتے ہیں تو فقط اتنی گزارش ہے کہ ان محفلوں کا ادب کیا جائے۔ آپ جب بھی آئیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آپ جب بھی آئیں آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہو، آپ جب بھی آئیں
बावुज़ू होकर आएँ, आप जब भी आएँ खुशबू लगा कर आएँ, आप जब भी आएँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आपकी ज़बान पर हो, और खुसूसन जब हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी जाए आप पर। सैयदना हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर के गौस के दीवाने हैं हम सारे, गौस के दीवाने हैं ना। आप जब महफिल में खिताब फरमाया करते थे, तकरीर फरमाते थे, तो आपके पास 100-200 का मजमा नहीं होता था, 10-10 हज़ार का मजमा होता था, जिसमें बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा भी बैठे होते थे। लेकिन मजमे का आलम ये होता था, ऐसा लगता था कि इनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, परिंदे बैठे हैं उनके सरों पे, कोई हिलता नहीं था। आज ये अदब हमसे कहाँ चला गया? आज हम इस अदब को खोकर अगर हम समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का दम भरते हैं, तो फिर याद रखिए ये सिर्फ खोखले नारे, खोखले दावे होंगे। अगर सही मायनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है तो हुज़ूर की महफिलों का अदब करना होगा, हुज़ूर के सनाख़वान का अदब करना होगा, हुज़ूर के आलिम दीन का अदब करना होगा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हज़रत ग़ालिबन इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक झील पर वज़ू फरमा रहे हैं। झील इस तरह होती है कि पहाड़ का दामन होता है। अब पहाड़ के ऊपर वाली साइड एक बंदा वुज़ू कर रहा है या अपना मुंह धो रहा है। उसने जैसे देखा कि सामने नीचे की तरफ एक बहुत बड़े आलिम दीन, वक्त के इमाम हैं, वो वुज़ू कर रहे हैं, तो उसने ये चीज़ बेअदबी समझी। उसने कहा कि नहीं, मुझे ऊंचा नहीं होना चाहिए, मुझे अपने आप को यहाँ से वो उठा, उस ऊंची जगह से उठा और घूम कर वो जहाँ हज़रत इमाम मालिक वुज़ू फरमा रहे थे वो उनसे आगे जाके बैठा। अदब किया उन्होंने सिर्फ इतना। जब वो आप फारिग हुए वुज़ू करके हज़रत इमाम मालिक, आपने मोहब्बत की निगाह से उसे देखा, मोहब्बत की निगाह से देखा। गालिबन वो कहते हैं कि वो फरमा रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सलामत रखे, या कोई दुआ दे रहे होंगे। लेकिन उस नौजवान ने कहा कि मेरे इस एक अमल ने, मेरे इतने थोड़े से अदब ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मैं तो गुनहगार शख्स था, बदकार शख्स था, लेकिन उस दिन मेरी तौबा कबूल हुई। उसके बाद मैं अल्लाह की बारगाह में ऐसा सरबसुजूद हुआ कि फिर मैंने गुनाह का नाम तक नहीं लिया। मेरे साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब सीखिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िल का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल होगा। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात से, अगर किसी की दिल आज़ार हुई हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें इंतहाई ज़रूरी करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। व मा अलैना।